بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جو اللہ تبارک و تعالی کے قریب ترین اور اس کے بندوں پر آسان ترین اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک افضل ترین عمل ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، سب سے افضل کلمات جو میں نے اور سابقہ انبیاء کرام نے پڑھے ہیں، اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں ہو اور ان کلمات کا پڑھنا دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ پلڑا دوسروں پر بھاری ہوگا۔ زمین پر جب تک ان کلمات کو پڑھنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں کیسے ذکر کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کو بند کرو اور 3 دفعہ مجھ سے یہ کلمات سنو، پھر تم 3 دفعہ کہو کہ میں سنتا ہوں، پھر اس طرح بلند آواز کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ زندگی بھر آنکھیں نہ کھولوں اور یہی کلمات پڑھتا رہوں۔ اور ناظرین محترم، وہی کلمات آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے متعلق جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے وہ چیز شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد ریاکاری ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دے گا تو ریاکاروں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کی طرف جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں ریاکاری کیا کرتے تھے، اور دیکھو کیا تمہیں ان کے پاس سے جزا ملتی ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا، جس نے اپنے عمل میں کسی کو شریک ٹھہرایا وہ اسی سے ثواب طلب کرے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان شرکاء سے مستغنی ہے۔ ناظرین محترم، اس لیے جو بھی نیک عمل کیجئے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجئے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کپڑے نہ اپنے گھر میں استعمال کیے اور نہ گھر کے باہر استعمال کیے، اور یہی حال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ایک جب وہ احرام باندھتے تو ان کے پاس ایک تہبند اور ایک چادر ہوتی، اور شاید ان کی قیمت تمہاری ایک قمیص کے برابر ہو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اپنے کپڑوں کو پیوند لگائے، اور میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنی عبا کو کانٹوں سے سیا ہوا تھا، اور میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی جبہ کو چمڑے کا پیوند لگاتے تھے، حالانکہ وہ اس وقت امیر المومنین تھے۔ لیکن ناظرین، آج کل دور یہ ہے کہ بہت سے اشخاص کو جانتا ہوں کہ وہ 100 درہم انعام میں دے دیتے ہیں، اور اگر میں 1000 کہوں تو یہ بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ مدینے کا بازار تھا، گرمی کی شدت اتنی زیادہ کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا، اور غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑے پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا، اور تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اسے اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا، اور اس نے سوچ لیا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراً بیچ دے گا۔ ناظرین، اسی اثنا میں مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا، میں نے اتنے کا لیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا، اور تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا، اور لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، جو کہ قبول کر لیا گیا، اور یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتہ بنت یعار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی، اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان ابن عفان سے ملے تو انہیں کچھ بدلہ ہوا پایا، اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ عثمان،
یہ سرد مہری کیوں ہے؟ تو عثمان بن عفان نے جواب دیا کہ دوست، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کروا دو جسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور وہ بھی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، اس لیے اب میں تمہیں مزید غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا اب تم میری طرف سے آزاد ہو۔ غلام نے کہا، میرے آقا، میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کون ہے؟ آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن پاک یاد بھی کر لیا، اور جب وہ قرآن پڑھتے تو نہایت ہی خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا یہ پالک بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن مجید حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا۔ اور ناظرین، ملاحظہ کیجئے کہ ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ یہ تو وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا، اور آج دیکھو کتنی عزت ملی ہے کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ! ناظرین، اللہ نے انہیں خوشگلو اس قدر بنایا تھا کہ جب قرآنی آیات تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک محویت طاری ہو جاتی اور راہگیر ٹھٹک کر رک کر سننے لگ جاتے۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش الحانی اس قدر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں داخل فرمایا۔ اور ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون ہیں؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے جنگ موطا میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ان پر نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی تسبیح کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جو اللہ کے قریب ترین اور اس کے بندوں پر آسان ترین اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک افضل ترین ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اللہ کے ذکر پر موافقت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ تمام لوگ ذکر کرتے ہیں، آپ مجھے کوئی خاص ذکر بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور سابقہ انبیاء کرام نے کہا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر زمین و آسمان ایک پڑھرے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پڑھرے میں ہو تو لا الہ الا اللہ والا پڑھرا بھاری ہو جائے گا، اور زمین پر جب تک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ ناظرین، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں کیسے یہ ذکر کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بند کرو اور 3 دفعہ مجھ سے لا الہ الا اللہ سنو، پھر تم 3 دفعہ کہو اور میں سنتا ہوں۔ پھر اس طرح بلند آواز کے ساتھ ذکر کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ زندگی بھر آنکھیں نہ کھولوں اور یہی کلمات پڑھتا رہوں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا کلمہ ہے، اور قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ بھی ہے جو موت کے وقت نزا کی سختی کو دور کر دیتی ہے۔
خود رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سورہ مبارکہ کی شان میں بیان فرمایا تھا کہ اسے اپنے مردوں پر پڑھا کرو، اور تفسیر ثعلبی میں یہ روایت سند کے ساتھ منقول ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سورۃ الیاسین پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے اور اس کو 12 قرآن مجید پڑھنے کا اجر ملے گا۔ جس مریض کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے، ہر حرف کے بدلے 10 فرشتے اتریں گے جو اس کے سامنے صف کی شکل میں کھڑے ہوں گے، اس کے لیے استغفار اور رحمت کی دعا کریں گے، اور اس کی روح کے قبض کرنے کے وقت اور غسل کے وقت موجود رہیں گے، اور اس کے جنازے کے پیچھے چلیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اس کے دفن میں شریک ہوں گے۔ اور جو مریض خود سورۃ الیاسین پڑھتا ہے تو ملک الموت اس کی روح قبض نہیں کرتا، یہاں تک کہ رضوان جو کہ جنت کا خازن فرشتہ ہے جنت سے جنتی شراب لاتا ہے، اور یہ مرنے والا اس کو اپنے بستر پر پیتا ہے، اور پھر سیرابی کی حالت میں اسے موت آتی ہے اور اس کو پھر کسی اور پانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور ناظرین، دیلمی کے حوالے سے 2 روایات ایک مضمون میں منقول ہیں۔ پہلی یہ کہ جب کسی میت کے پاس سورۃ الیاسین پڑھی جائے گی تو وہ سیراب ہو کر مرے گا، قبر میں بھی سیراب ہوگا اور حشر کے دن سیراب اٹھایا جائے گا۔ جبکہ دوسری روایت یہ ہے کہ جب کسی میت پر سورۃ الیاسین پڑھی جائے گی تو اس پر موت کے حالات آسان کر دیے جائیں گے۔ سورۃ الیاسین، جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے، اپنے اندر بے شمار فضائل و برکات، فوائد و ثمرات اور بے پناہ منافع اور حکمتیں سموئے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورۃ الیاسین ہے۔ جو شخص سورۃ الیاسین پڑھتا ہے، حق تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن مجید کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ نے سورۃ الطٰہٰ اور سورۃ الیاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال قبل پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے، یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ناظرین محترم، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ سورۃ الیاسین نام تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے، دنیا اور آخرت کی مصیبت دور کرتی ہے، آخرت کے ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ جبکہ ایک روایت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ الیاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ صرف یہی نہیں، ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے سورۃ الیاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ اور ایک اور مقام پر یوں فرمایا کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے تو وہ جانور کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص پر پڑھے کہ جو نزع یعنی جان کنی کی حالت میں ہو تو اس پر نزع میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جو ایسی عورت پر پڑھے کہ جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کے بچہ جننے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ حضرت مقری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورۃ الیاسین پڑھے تو خوف جاتا رہتا ہے۔ جبکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورۃ الیاسین اور سورۃ الصافات جمعے کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی تو اس کی دعا پوری ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ جو شخص صبح کو سورۃ الیاسین پڑھ لے اسے شام تک کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، اور جو شام کو پڑھ لے تو اس کو صبح تک کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ ناظرین محترم، اسلام کی شاندار لہلہاتی تاریخ میں سورۃ الیاسین کے خواص و برکات سے متعلق بے شمار آزمودہ اور مجرب واقعات ملتے ہیں، اور ان میں سے صرف ایک انتہائی عجیب اور منفرد واقعہ یہاں نقل کرتا ہوں کہ صاحب فوائد الفواد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشہور بزرگ عالم امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہو گئے، اور اس بیماری میں آپ کو سختے کا مرض لاحق ہو گیا۔
عزیز و اقارب نے آپ کو مردہ تصور کر کے دفن کر دیا اور رات کے وقت آپ کو ہوش آ گیا، خود کو مدفون دیکھا تو سخت متحیر ہوئے، اور اس حیرت اور پریشانی کی حالت میں آپ کو یاد آیا کہ جو شخص پریشانی کی حالت میں 40 مرتبہ سورۃ الیاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اضطراب کو رفع کرتے ہیں اور اس کی تنگی کو فراخی سے بدل دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الیاسین پڑھنا شروع کی، ابھی 39ویں مرتبہ پڑھ چکے تھے کہ ایک کفن چور نے کفن چرانے کی نیت سے آپ کی قبر کھودنا شروع کی، اور آپ نے اپنی فراست سے معلوم کر لیا کہ یہ کوئی کفن چور معلوم ہوتا ہے، اس لیے 40ویں مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت دھیمی آواز سے اس طرح سورۃ الیاسین پڑھنا شروع کی کہ کوئی دوسرا شخص نہ سن سکے۔ ادھر آپ نے 40ویں مرتبہ سورۃ الیاسین ختم کی، ادھر کفن چور بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ آپ فوراً قبر سے اٹھ کر باہر نکل آئے۔ کفن چور نے اس طرح اچانک غیر فطرتی طور پر جب آپ کو قبر سے باہر نکلتے دیکھا تو مارے ہیبت کے اس کا دل پھٹ گیا اور وہ وہیں پر جاں بحق ہو گیا۔ امام ناصر الدین کو خیال ہوا کہ اگر میں اس طرح فوراً شہر چلا گیا تو لوگوں کو سخت حیرت اور پریشانی اور ہیبت لاحق ہوگی، اس لیے آپ نے ارادہ کیا کہ رات کو ہی شہر میں جانا چاہیے۔ چنانچہ رات کے وقت آپ شہر میں داخل ہوئے اور ہر دروازے کے آگے جا کر پکارتے کہ میں ناصر الدین بستی ہوں، تم لوگوں نے مجھے سکتے کی حالت میں دیکھ کر غلطی سے مردہ تصور کیا اور دفن کر دیا، میں مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوں۔ ناظرین، مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی ایک تفسیر بھی لکھی۔ الغرض سورۃ الیاسین ایک ایسی عظیم الشان سورت ہے اور ایک ایسی نعمت بے بہا ہے کہ جس کی روزانہ تلاوت کرنے والا، ہمیشہ ورد رکھنے والا، مشکلات و مہمات میں پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہ سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، بھوک اور افراس نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، مصائب زمانہ نے گھیر لیا ہو، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہوتی نظر آ رہی ہو، حاسدین نے جینا دوبر کر دیا ہو، دشمنوں اور ظالموں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہو، تو ان سب مہمات اور حالات میں سورۃ الیاسین کا بکثرت ورد کرنا اکسیر کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کا ہمیشہ پڑھتے رہنا زہر حلاحل میں تریاق کا کام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں بابرکت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم و دائم رہنے اور سورۃ الیاسین کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اس کی تلاوت سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ اگر آپ کو آج کی اسلامی اصلاحی ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔